حکومت الہیہ کا قیام ہوگا. ہم نے کہا کون سا اسلام لاؤ گے بھائی؟ پٹھان کوٹ والا اسلام؟ کون سا اسلام لاؤ گے؟ کرسی پر کس اسلام کو بٹھاؤ گے؟ عورتوں کے نازک ہاتھوں پہ بیعت کرنے والوں، کس اسلام کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ اسلام جو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ نے پیش کیا تھا، وہ اسلام جو ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر کا اسلام تھا، وہ اسلام جو ائمہ کا اسلام تھا، محدثین کا، وہ اسلام جو امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ کا اسلام، وہ اسلام جو امام ابن تیمیہ کا اسلام، وہ اسلام جو ابن قیم کا اسلام، وہ اسلام جو محمد بن عبد الوہاب نے یہاں پیش کیا، وہ اسلام جو اسماعیل شاہ سید دہلوی نے پیش کیا، وہ اسلام کی ضرورت ہے، وہ حکومت کرے گی. یہ اسلام چوچو کے مربے والا، رب کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، جاؤ یہ بات نوٹ کر لو. میں نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی، کسی نے کہا تھا کہ اب افغانستان کی سرزمین پر دنیا ایک ہمارے مذہب کے نام کی حکومت دیکھے گی. ہم نے کہا کائنات کے رب کی قسم ہے، اے اللہ اس خواب کو کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہونے دینا. تم مذہب کے نام پہ حکومت بناتے ہو، اسلام کے نام پہ حکومت بناؤ. اسلام، قرآن اور سنت کے پھریروں کو لہرانے کی بات کرو، اللہ اور اس کے رسول کے بالادستی کی بات کرو. یہ اپنے دھرم خود ساختہ مذہبوں کے نام پر سنت کا مذاق اڑا رہے ہو. یاد رکھو پیغمبر اسلام نے، ہم نے کہا یہ، اور اللہ نے، اللہ تو سننے والا ہے، ہم کیا ہیں؟ اس لیے کسی مذہب کی بات مت کرو، دین کی بات کرو، دین اسلام کی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس دین کی بات کرو جو عرش والے نے محمد پر اتاری ہے صلی اللہ، اس کی اتباع کرو. وہ دین جس کے بارے میں رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے نبی کے پیچھے چلو اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے. یغفر، اللہ نے فرمایا کہ اس کے پیچھے چلو گے اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ اور اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. کیا مشکل ہے نبی کے پیچھے چلنے سے؟ کیا مشکل ہو رہی ہے بتاؤ؟ کیوں دغدغے ہیں، کیوں وسوسے ہیں؟ آج دنیا ایک ولیج بن چکی ہے. ٹیلی فون اٹھاؤ، فیکس اٹھاؤ، کتابیں موجود ہیں، تحقیق کرو. اتنی فرصت جنت میں جانے کے لیے دعائیں کرتے ہو، روتے ہو، چلاتے ہو، جو شوق ہے، جذبہ ہے، تو صرف رونے دھونے سے جنت نہیں ملے گی، اس کے لیے محنت کرو. حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو پریشانیوں سے گھیر دیا گیا ہے. ایسے نہیں باپ کا حلوہ ہے کہ باپ نے کمایا، دادے کا مال باپ کا فاتحہ کرو. یہ دنیا ہے، یہاں چل جائے گا. وہاں یہ ہیلے بہانے نہیں چلیں گے. وہاں رب کا دربار ہے، رب کی عدالت ہے. نہیں سمجھ میں بات آئی تو میرے بھائیوں سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ منہج سمجھ گئے کتاب و سنت سمجھنے کا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک چوری کرنے والا، زنا کرنے والا اگر گزرے تو اسے تم چارپائی نہیں پیش کر دو، سلام چھوڑ دو گے اس سے، اگر مشہور ہو جائے وہ. تو یہ شرک اور بدعت کرنے والوں کو تم سمجھاؤ کم از کم. یہ بیچارے بولتے ہیں، سمجھتے نہیں، کرتے. ان کو سمجھاؤ بھی تو ان کو غصہ آتا ہے. غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ نہ کرو. غصہ کرو گے غصہ حرام ہے. شیطان تمہیں غصہ دلائے دے. ایک اپنے مذہب کی بات، اللہ کی قسم ہے میں حضرت محمد الرسول اللہ کے دین کی بات کروں، رب کی قسم ہے میں زندہ ہوں. 3 سال میں نے ریاض میں گزارے. یہ کوئی نئی شکل و صورت نہیں. علماء موجود ہیں آپ کے ریاض میں بھی موجود ہیں الحمدللہ. غلغلہ. اور ایک بات اور سناؤں میں آپ کو، یہ اللہ کا فضل ہے اور خوشخبری ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اب شرک و بدعت کی یہ ظلمتیں اور یہ تاریکیاں اپنے بستروں کو سمیٹ رہی ہیں اور توحید و سنت کے کرنے چاروں طرف بکھرتی چلی جا رہی ہیں الحمدللہ. یاد رکھو یہ خوشخبری ہے. جسی وجہ سے باطل کے ایوانوں میں ہلچل مچی ہے. مولویوں کی نیند حرام ہے، اللہ کی قسم حرام ہے. قتل کی بات کرتے ہیں، مارنے کی بات کرتے ہیں. ہم نے کہا پچھلے دفعہ مہینے میں انڈیا میں تھا، کسی نے کہا مار ڈالیں گے. ایک صاحب نے کہا شیخ پریشان کیوں ہو؟ تو ایک ہی جان ہے، یا اللہ لے یا بندے لے.
کیوں ڈرتے ہو؟ ہم نے کہا بہت صحیح بات ہے اللہ کی، کس بات کا ڈر؟ ابے اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی مار سکتا ہے؟ شرورہ میں بم رکھ دیا گیا اسٹیج کے پاس، یہ تو اللہ کا فضل ہوا، میرے پہنچنے سے پہلے ہی پھٹ گیا۔ کیا ہے یہ؟ کیا ناٹک کر رہے ہو؟ باہو اللہ اس کے رسول کی مان، عقیدہ تمہارا، میں عقیدے کے تصفیے کی بات کر رہا ہوں، اعمال کا درجہ بعد میں۔ اور سنو، دو ہی پانی ہیں، دو ہی سمندر اور دو ہی دریا ہیں جن سے عقیدے اور عمل صاف اور ستھرے ہوں گے، ایک عرش والے رحمان کا قرآن ہے اور ایک مدینے والے کا فرمان ہے، بس یہی تو چشمے ہیں جس سے عقیدے کو صاف کرو۔ پہلے عقیدہ صحیح کرو، پہلے عقیدہ صحیح کرو، پھر عقیدے کے بعد نماز صحیح کرو، نماز جیسا اللہ کے نبی نے پڑھی ہے اس طرح پڑھو، اماں ابا جیسے پڑھتے ہیں اگر وہ نبی کے سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ورحالنگ کرو، جیسے سال بھر میں فحص کراتے ہو گاڑیوں کو جب اسٹیکر ملتا ہے، کیوں کہیں کوئی گڑبڑی ہوگی، تو ایسے ہی حدیث میں جیسا اللہ کے نبی نے پڑھی ہے اس طرح پڑھو، کسی کا بتایا ہوا طریقہ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام ائمہ رحمہ اللہ اہل السنہ یہی تھے۔ میرے عزیزو، بدعات یہ اسلام کے اندر مردود ہے، من احدث فی امرنا ما ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا، کیوں؟ وقت نہیں ہے، منہج میں نے آپ کو بتلا دیا، توحید و سنت یہ جنت کی ضمانت ہیں اور شرک و بدعت یہ جہنم کی ضمانت ہے۔ اس لیے شرک و بدعت چھوڑو، ہر وہ کام جو تقرب اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے کیا جائے اسے کیا کہا جائے گا؟ بدعت۔ یاد رکھو اس کو، ورنہ ہمارے یہاں ایک مفتی صاحب مر گئے، فقیہ ملت کے نام سے یاد تھے، ہمارے استاد تھے، حمام میں بھی ٹوپی لگائے بغیر نہیں جاتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگوں کو مسئلے بتائے جاتے ہیں۔ ہمیں ایک صاحب بتانے کے شیخ میں اپنے گاؤں گیا، حمام گیا تو میرے سر پہ ایک آدمی نے ٹوپی رکھ لی، ہم نے کہا ان کو شیطان نے ٹوپیاں ہی پہنائی ہوئی ہیں بس، اور کیا ہے یہ ٹوپی پہن کے۔ چائنا بھی کہہ رہا ہے چل بیٹا، ہم تو ہیں نا سپلائی کرنے والے علم گلم۔ مجھے صاحب نے بتایا کہ شیخ پہلے ایک کیلکولیٹر آیا تھا، وہ ٹک 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 والا، تسبیح کی وجہ وہ کیلکولیٹر، ابھی تو ایک ایسا کیلکولیٹر بڑا مطلب وہ لیٹسٹ، وہ کیا بولتے ہیں لیٹسٹ آیا۔ اچھا اس کی کیا خوبی انہوں نے بتلائی پتہ نہیں، کہنے لگے وہ ایسا آیا ہے کہ وہ پتہ نہیں اس میں کچھ آواز آتی ہے اور میوزک جیسی آواز آتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو آم کے آم گٹھلیوں کے دام، مزے بھی لو، پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو، راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ ہو۔ ایک پتھر سے دو شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ بھئی یہ حال آتا ہے، یہ وجد میوزک ضروری ہے نا، میوزک۔ زین العابدین صاحب 26ویں پیڑھی یا 25ویں پیڑھی کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خاندان کے دیوان ہیں، خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے۔ آج سے کوئی 5-6 سال پہلے بی بی سی لندن ایک ممتا نام کی عورت نے انٹرویو لیا تھا، اور میری کسی کیسٹ میں وہ انٹرویو اس کی آواز کے ساتھ میں نے ڈبنگ کر دی ہے، اور ہے کہیں کسی کیسٹ میں، مجھے اس کا نام نہیں معلوم ہے لیکن کسی کیسٹ میں ہے وہ۔ ان سے اس نے پوچھا کہ آخر یہ مشہور ہے کہ خواجہ صاحب یہاں جب اپستھت ہوئے راجستھان کی دھرتی پر تو آخر کیسے اسلام کو انہوں نے پھیلایا، کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے جب خواجہ صاحب آئے تو یہاں بہت سارے سادھوؤں کے مندر، ہاں نہیں، اس نے سوال کیا کہ اسلام دھرم میں تو میوزک اور یہ ڈھول اور تاجے یہ بجانے گجانے یہ تو جائز نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کے مزار پر خواجہ صاحب کے یہ کیوں گانے بجانے ہوتے ہیں اور کیوں یہاں قوالیوں کے ٹولیاں آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ہم تو گئے بھی ہیں جناب عالی، ایک ٹولی جاتی ہے، دوسری آتی ہے، 3-4 ٹولیاں بیٹھی رہتی ہیں، وہ نذرانے عقیدت پیش کرنے جاتے ہیں۔ اور ٹرینوں میں تو باقاعدہ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں ہمارے محلے میں ایک رہتا تھا، عبدالباری نام تھا اس کا، وہ بیچارہ وہ تھا بیچ والا تھا، بیچ والا تھا، نہیں سمجھے بیچ والا؟ ہاں سمجھے، ماشاءاللہ سمجھدار لوگ۔ بیچ والا تھا، عید بقرعید کی نماز بھی پڑھتا تھا وہ، اور وہ پوری ٹولی تھی پیچھے، وہ رہتا تھا۔ بہرحال ایک دفعہ ایسی تھا تو ہم نے پوچھا اس کے، میں نے کہا باری بھائی یار یہ آپ لوگ بڑا اہتمام کر رہے ہو رجب کے مہینے میں، بولے خواجہ صاحب کے یہاں جانا ہے۔ تو ہم نے کہا خواجہ صاحب کے یہاں سے تم سے کیا نسبت بھائی؟ نہیں تم لوگ یار وہ گا بجا کر کے اپنا مانگنے کھانے والے غلط کام کرتے، پتہ نہیں اللہ بہتر جانے، تم لوگ کو
بولے بھیا آپ کو نہیں معلوم؟ میں بولا نہیں، کیا بات ہے؟ کہا خواجہ صاحب ہماری برادری کے تو تھے، اللہ کی قسم بتلا، اور آپ جا کے دیکھو، کہتا اس نے بتلایا ہمارا عالمی اجتماع ہوتا ہے، خواجہ صاحب کے مزار پر سالانہ اجتماع ہوتا ہے، اگر وہاں ہماری برادری کا کوئی نہ پہنچا ہم اسے اپنی برادری سے باہر کر دیتے ہیں، اور گورنمنٹ بھی مجبور ہے ان کو پہنچانے کے لیے، کیونکہ وہ ٹکٹ لیتے نہیں، وہ ٹی ٹی پوچھتا ہے تو پوچھتے ہیں عورت کا ڈبہ ادھر ہے، مرد کا ڈبہ ادھر ہے، ہمارا ڈبہ کدھر ہے؟ کہا ہم لوگ جاتے ہیں گاتے بجاتے نکل جاتے ہیں خواجہ صاحب کے دربار میں، ناچتے گاچتے، اپنا چھڑی جاتی ہے، اور وہ چھڑی دلی جاتی ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ آج بھی رکھی جاتی ہے، پھر وہاں سے وہ چھڑی باقاعدہ اجتماع دلی میں ہوتا ہے لال قلعہ کے قریب وہ گراؤنڈ میں، اور پھر وہاں سے بھی وہ چھڑی چلتی ہے تو پھر وہاں جاتی ہے، معلوم ہے آپ کو وہاں جہاں نہیں وہ ارے کہاں کلیئر شریف جن کی شادی ہوئی خواجہ فرید الدین خواجہ فرید الدین گنج شکر کی بیٹی، انہوں نے ان کے اوپر کلیئر شریف والے بابا پر شادی کر دی۔ اب ان کی شادی ہوئی، تذکرہ خلیل کے اندر موجود ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے اور ہندوستان پاکستان میں ملتی ہے، کہ جب وہ شادی کی پہلی رات اندر گئے تو دیکھا سجی سنوری کوئی بیٹی، کہا کون ہو؟ کہا میں آپ کی بیوی ہوں۔ کہا اعوذ باللہ، اللہ کی بھی بیوی ہوتی ہے؟ استغفر اللہ، اور کہا ایک جلالی نظر ڈالی، بھسم ہو گئی، خواجہ فرید الدین گنج شکر کی بیٹی انگار ہو گئی۔ یہ جلالی نظریں ہیں بھائی، اللہ کے نبی صحابہ کی وہ قوت حاصل نہیں تھی جو ہمارے انڈین، ہم اسی لیے کہتے ہیں خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً اس قسم کے اولیاء سے۔ ہم ایسے لوگوں کو اولیاء یا ولی ماننے کے لیے تیار، اللہ وہ صاف ستھرا عقیدہ جو اللہ کے حبیب نے پیش کیا تھا، وہ صاف ستھرا دین جو پیغمبر اسلام نے پیش کیا تھا، الحمدللہ علمی عملی دونوں طور پر محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ہے سنتوں کے اوپر، سنتوں سے کتنے فائدے اور بدعت کے کتنے نقصانات ہیں۔ اس نے بتایا، اب وہ گاجے باجے کی بات تو کہا، زین العابدین صاحب نے BBC لندن کے انٹرویو میں کہا اصل میں جب خواجہ صاحب راجستھان آئے اجمیر تو دیکھا کہ یہاں پر جس پجاری کی آواز خوبصورت ہے اس کی مندر میں زیادہ لوگ جاتے ہیں، تو خواجہ صاحب نے کہا اب اسلام کو ہم کو پھیلانا ہے، تو ایسے دو چار قوال بلائے، گوائے، اور پھر ڈھول تاشے دیے ان کو، اور جناب علی اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر۔ میں نے کہا اگر خواجہ صاحب ولی اللہ ہوتے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے، اور کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، تو انہیں ڈھول تاشے بجانے کے لیے بھیجا تھا؟ اللہ کے نبی کی حدیث صحیح فرماتے ہیں بعثت لأکسر المزامیر، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ گانے بجانے کی چیزوں کو میں توڑ دوں، مٹا دوں، اور ان کے ماننے والے ان کی وہ ڈھول تاشے بجوا کر دین پھیلا رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ ڈھول تاشے بجوا کر اسلام کو پھیلایا گیا ہے دین کے اندر؟ اللہ اللہ، کہاں موڑا جا رہا ہے؟ اسی لیے اب بلیک ہاؤس میں بھی قراردادیں پاس ہو رہی ہیں کہ یہ جو قرآن و سنت کی بات کرنے والے بڑے بنیاد پرست لوگ ہیں، بڑے سخت اور کٹر لوگ ہیں، یہ ان کو وہابی کہا جاتا ہے، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہی دہشت گرد ہیں، اور یار لوگوں نے بھی رپٹیں لکھوائی ہوئی ہیں، واللہ بتلا رہا ہوں۔ اور حیدرآباد میں مجھے ہم احباب نے بتلایا کہ ہمارے نوجوانوں کو ماں باپ سے دھمکوایا جاتا ہے، اے تیرا بیٹا بڑا قرآن حدیث کی بات کر رہا ہے، سمجھا لے، نہیں تو چوکی میں ایسا گھسے گا تو پھر نکلے گا نہیں، ٹیررسٹ کے نام پہ لکھوا دیں گے۔ اللہ کی قسم بتا، اس